کہ انسان دیکھو، آپ نے اونٹ خریدا اور خرید کر چراگاہ میں اسے چرنے کے لیے چھوڑ دیا. آپ نے چرنے کے لیے چھوڑ دیا. اونٹ جو تھا پہلے تو کمزور تھا، جب چراگاہ میں چلنے لگا تو موٹا تازہ ہو گیا. منڈی میں آ کر بیچنے لگے. جب لے آئے اس اونٹ کو منڈی میں بیچنے لگے تو حضرت عمر نے پوچھا یہ اونٹ کس کا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کا ہے. بلایا اپنے بیٹے کو. آج تو ہمارے بیٹے کی باری ہے، چاہے ہمارے گھر کی باری ہے، ہمارا فیصلہ اور ہو جاتا ہے. جب کسی اور کی باری ہے تو فیصلہ اور ہوتا ہے، جب اپنوں کی باری ہے تو فیصلہ اور ہو جاتا ہے. ہمارے بیٹے کو کوئی تھپڑ مارے تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور کے بیٹے کو تھپڑ لگا دیا جائے کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہمیں. فرمایا انصاف دیکھو حضرت عمر کا. حضرت عمر نے بلایا اپنے بیٹے کو. فرمایا یہ اونٹ کس کا ہے؟ فرمایا میرا ہے. فرمایا بتاؤ یہ اونٹ موٹا تازہ کیوں ہے؟ فرمایا ابو جان یہ اونٹ جو ہے میں نے اسے چراگاہ میں چرنے کے لیے چھوڑ دیا تو یہ اتنا موٹا اور تازہ ہو گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو چراگاہ کیا تمہارے باپ کی ہے؟ جہاں تم اونٹ چلا رہے تھے وہ تمہاری ملکیت میں ہے؟ فرمایا وہ تمہارے حصے میں ہے؟ فرمایا نہیں. فرمایا جو چیز میں نے لوگوں کے لیے انتخاب کیا، لوگوں کے لیے وقف کی، لوگوں کے لیے چھوڑ دی، فرمایا وہاں لوگ اپنے جانور چرا سکتے ہیں. فرمایا میری اولاد کو اجازت نہیں ہے وہاں جا کر اپنے جانور چھوڑ دو. فرمایا میری اولاد کو اجازت نہیں ہے. فرمایا جا اس اونٹ کو بیچنے کے بعد جتنے کا خریدا تھا وہ رقم اپنے پاس رکھ، اور جو اور منافع ملے فرمایا وہ ساری رقم جو ہے بیت المال میں جا کر جمع کرا. یہ تھا حضرت عمر کا انصاف. فرمایا جا یہ مال لے جا. فرمایا اسے بیچ. اونٹ کو بیچنے کے بعد جتنے کا خریدا تھا وہ رقم تمہاری ہے، اور جو نفع ہوگا فرمایا وہ سارا کا سارا بیت المال میں جا کر جمع کرا. وہ لوگوں کا حصہ ہے، تمہارا نہیں ہو سکتا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوبصورت فیصلے. ایک فیصلہ سماعت فرمائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کچہری لگی ہے، آپ کا دربار لگا ہے، لوگ جمع ہیں. کچھ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شخص جو ہے نا جسے ہم پکڑ کر لائے ہیں، یہ شخص ہمارے باپ کا قاتل ہے. آج تو قاتلوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، جس نے پیسہ دیا اسے معاف کر دیا جاتا ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، فرمایا وہ قصوروار بھی ہے، وہ جرمدار بھی ہے، وہ ملزم بھی ہے. فرمایا وہی گنہگار ہے جو غریب ہے. امیر کی سنی جاتی ہے. یہ ہمارے پاکستان کا قانون اور آئین ہے. یہاں ان چوروں کو گلے لگایا جاتا ہے جو کسی کے بیٹی کو قتل کر کے آئے یا کسی کے باپ کو مار کے آئے. فرمایا اسے گلے لگایا جاتا ہے. یہ ہے آئین اور یہ قانون ہے. حضرت عمر کا قانون دیکھیں، انہوں نے فرمایا قانون وہی ہے جو مدینے والے مصطفیٰ بنا کر گئے. حضرت عمر کے پاس ایک شخص کو پکڑ کر لایا جاتا ہے. فرمایا یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شخص ہمارے باپ کا قاتل ہے. جب اسے سامنے لایا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کیا تم نے ان کے باپ کا قتل کیا ہے؟ تو کہنے لگا ہاں میں نے ان کے باپ کا قتل کیا ہے. فرمایا بات یہ ہے میں نے اس کے باپ کا جان بوجھ کر قتل نہیں کیا، قصدن قتل نہیں کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وہ کیسے؟ تو اس نے جواب دیا میں مسافر تھا، میں جا رہا تھا، میرے پاس اونٹ تھا. جب اونٹ نے چراگاہ دیکھی تو میرا اونٹ بھوکا تھا، وہ دوڑتا ہوا اس کی زمین میں چلا گیا. اس کی باپ کی زمین میں جب پہنچا تو اس کے باپ نے کیا کیا؟ اس کے باپ نے پتھر اٹھایا، پتھر اٹھا کر میرے اونٹ کو مارا. جیسے میرے اونٹ کو پتھر مارا تو میرے اونٹ کی آنکھ نکل گئی. مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے وہی پتھر اٹھایا، وہی پتھر اٹھا کر میں نے اس کے باپ کو مارا. جیسے مارا اس کے باپ کو ایسا لگا وہ پتھر اس کا باپ جو ہے ہلاک ہو گیا، ختم ہو گیا، قتل ہو گیا، مر گیا.
بھائی میرے رشتہ داروں نے میرے پاس امانت رکھی تھی، ان کی امانت میرے پاس ہے، فرمایا وہ امانت میں لوٹا کر، میں نے جہاں وہ امانت رکھی ہے کسی کو پتہ نہیں، کسی کو معلوم نہیں، میرے بیٹوں کو بھی خبر نہیں ہے، میں جاؤں گا وہ امانت اٹھا کر ان کے حوالے کروں گا، اس کے بعد فرمایا میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا، آپ اپنا فیصلہ سنا دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بات تمہاری ٹھیک ہے، تمہاری گواہی کون دے گا، ذمہ داری تمہاری کون دے گا؟ آج بھی لوگ پوچھتے ہیں نا آپ کی ذمہ داری کون دے گا؟ اگر آپ نے یہ عمل کیا ہے، یہ کام کیا ہے، اس کے بارے میں گواہ کون ہے، ذمہ دار کون ہے؟ اگر تو نہ آیا تو تمہاری جگہ اسے قتل کر دیا جائے، اسے پھانسی دے دی جائے۔ اس نے تمام لوگوں کی طرف سے نظر اٹھا دی، کسی نے اس کے حق میں گواہی نہ دی، ذمہ داری نہیں دی، تمام صحابہ تمام لوگ خاموش ہیں کہ ہم جان بندہ ہے، ہم جانتے نہیں، جان نہیں، پہچان نہیں، کہاں کے رہنے والا ہے، کون ہے، ہم نہیں جانتے، ان کے بارے میں کیسے ہم ذمہ داری اس کی دیں؟ تمام لوگ خاموش تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور حضرت عمر کی طرف ایسے دیکھا اور دیکھ کر کہا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اس کی ذمہ داری دیتا ہوں، اگر یہ بندہ نہ آیا تو اس کی جگہ آپ مجھے پھانسی پہ چڑھا دیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ضمانت دی، آج بھی غریب کی ضمانت دینے والا کوئی نہیں ہوتا، ہمیں درس یہ ملتا ہے کہ جیسے پیارے نبی کے پیارے صحابہ نے عمل کیا ہے، ہمیں بھی وہی عمل ویسے کرنا چاہیے۔ ہمارے رویے تبدیل ہو چکے ہیں، ہماری زبانیں کڑوی ہو چکی ہیں، ہمارے اخلاق کھوکھلے ہو چکے ہیں، آج ہم بھائی بھائی کے حق میں گواہی دینے کے لیے تیار نہیں، چاہے وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو، حق پر ہونے کے باوجود پھر بھی ہم گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا عمر میں اس کی ذمہ داری دیتا ہوں، آپ اسے چھوڑ دے، مہلت دے۔ حضرت عمر نے کہا 3 دن کا ٹائم ہے، 3 دن کے بعد جب یہ واپس آئے گا اسے پھانسی دیجیے، کیونکہ قرآن کہتا ہے، قرآن کریم کا فیصلہ جو آپ کو تھپڑ مارے نا آپ اس کو تھپڑ مارے، قرآن کہتا ہے جو آپ کو تھپڑ مارے آپ اس کے بدلے میں تھپڑ مارے اسے، ہاتھ جو آپ کا کاٹے آپ ہاتھ کے بدلے اس کا ہاتھ کاٹے، قتل کا بدلہ قتل ہے۔ آج انصاف کہاں ہے؟ جس نے قتل کیا کرے نا اسے قتل۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ سنا دیا، وہ شخص چلا گیا، 3 دن گزر گئے، لوگ وہاں جمع ہو گئے، تیسرے دن وہ انجان تھا، مسافر تھا، کوئی جاننے والا نہیں ہے، وہ نہیں آئے گا، کیونکہ اسے معلوم ہے جیسے میں وہاں جاؤں گا میری موت تو آنی ہی آنی ہے، مجھے پھانسی کا حکم ہو چکا ہے، جیسے میں وہاں جاؤں گا تو مجھے پھانسی دے دی جائے گی۔ 3 دن گزر گئے، لوگ جمع تھے، دیکھ رہے تھے، آج دیکھتے ہیں کہ وہ آتا کہ نہیں آتا۔ 3 دن گزرے، ٹائم قریب آ گیا، دیکھا وہ شخص نہیں آیا۔ جب دیکھا وہ شخص نہیں آیا، لوگ بڑے حیران تھے، لوگ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے اے ابو ذر تو نے غلط کیا، تو نے غلط کیا، وہ نہیں آنے والا، اسے معلوم ہے میں جاؤں گا تو مر جاؤں گا، موت سے بچنے کے لیے وہ نہیں آئے گا۔ تھوڑی دیر گزری تو کیا دیکھتے ہیں وہ شخص جو تھا سامنے آیا، آ کر ہاتھ جوڑے عرض کی یا عمر میں دیر سے آیا ہوں، معافی چاہتا ہوں، دیر سے آنے کے لیے آپ اپنا فیصلہ سنائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور پوچھا اے ابو ذر تو نے گواہی کیوں دی؟ تو جانتا ہے یہ بندہ انجان ہے، اسے جانتا نہیں ہے، یہ مسافر ہے، تو نے اس کے حق میں گواہی کیوں دی؟ اب دل کے کانوں سے سنا جو صحابی رسول نے جملہ کہا نا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فرمایا جب یہ کہہ رہا تھا نا کوئی ہے جو میری ذمہ داری دے، فرمایا میں نے اس لیے اس بندے کی ذمہ داری دی، فرمایا یہ جا کر کیا کہتا، فرماتے ہیں پورے مدینے میں، حضور کے مدینے میں میری ذمہ داری دینے والا کوئی نہیں تھا، حضور کے شہر میں، فرمایا میں نے حضور کے شہر کی عزت کو برقرار رکھتے ہوئے اس کے بارے میں ذمہ داری دی، یہ نہ کہے کہ حضور کے شہر میں جا کر فرمایا کوئی بندہ نہیں تھا جو میری ذمہ داری دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے
کال کو یہ نہ کہتا حضور کے مدینے میں ذمہ دار بندہ ہی کوئی نہیں تھا جو میرے اوپر یقین اور توکل کر لیتا. حضرت ابو ذر سے سوال ہو گیا. پھر حضرت عمر نے رخ کیا اس بندے کی طرف. فرمایا بتا تجھے معلوم تھا تو چلا گیا تھا, تجھے جاننے والا کوئی نہیں تھا, نہ آتا کیوں آ گیا؟ تجھے معلوم ہے میں آؤں گا تو مر جاؤں گا, موت پکی ہے, فیصلہ ہو چکا ہے, کیوں آیا ہے تو؟ تو اس نے بھی خوبصورت جواب دیا. اس نے کہا جب میں نے کہا تھا نا میری گواہی کوئی ہے دینے والا. فرمایا جب اس بندے نے حضرت ابو ذر نے میرے حق میں ذمہ داری دی, فرمایا میں نے کہا جان بندے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالنا, جاننے والا بھی نہیں ہے, ایک مسافر ہے, فرمایا اس کے لیے اتنا بڑا جگر رکھنے والا انسان, فرمایا جب اس نے میری لاج رکھی ہے تو میں بھی اس کی لاج رکھوں گا, میں بھی ضرور وہاں پہنچوں گا. فرمایا جان جاتی ہے تو جائے, فرمایا جان دے دوں گا, فرمایا اسے رسوا نہیں کروں گا, فرمایا اس کے یقین کو مضبوط بناؤں گا. فرمایا تم نے میرے اوپر یقین کیا ہے, توکل کیا ہے, فرمایا میں بھی تمہارے حق میں تمہاری جان کو خطرے میں نہیں ڈالوں گا, اپنی جان دے کر تمہارا حق ادا کروں گا. جب وہ شخص آیا نا قریب, حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے اسے پھانسی دو. تو بیٹے کھڑے ہوئے تھے نا جس کا باپ قتل ہو رہا, بیٹے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, دونوں بیٹے رونے لگے. فرمایا ہم کون ہوتے ہیں, ہم کون ہوتے ہیں؟ فرمایا سارا مسئلہ اپنے سر پر لے لیں. فرمایا اس انعام سے ہم کیوں معلوم رہ جائیں, یہ انعام ہم بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں. دونوں بیٹے کھڑے ہو گئے. فرمایا حضرت ابو ذر اتنے بڑے سخی اپنی جان دے سکتے ہیں, اور یہ شخص جسے کوئی جانتا نہیں یہ اپنی جان دینے کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہے. فرمایا اے عمر ہم کون ہوتے ہیں؟ فرمایا ہم بھی اپنے باپ کے قاتل کو معاف کرتے ہیں. رکھو نہیں اتنا بڑا جگرا. فرمایا آج ہے کوئی؟ فرمایا بیٹے کھڑے ہو گئے. فرمایا اے عمر ہم اپنے باپ کے قاتل کو معاف کرتے ہیں, تم بھی اسے معاف کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے سخی ہیں. یکم محرم الحرام آج کا دن تھا. حضرت عمر نماز سے کتنا پیار ہے. آج ہم بھی نماز پڑھتے ہیں, جمعہ پڑھتے ہیں, دل کے کانوں سے سننا. میرے نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت اللہ علیہ جمعے کی تیاری بدھ کے دن سے شروع کرتے. حضور بدھ سے شروع کر دیتے جمعے کی تیاری, ہم آزان کے بعد جمعے کی تیاری شروع کرتے ہیں. نیکی کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ نیکی کا ثواب ملے. ہم نیکی کیوں آئے, ٹائم بھی نکالے, وقت بھی نکالے, نماز بھی پڑھے اور ثواب بھی نہ ملے. حضور اذان سننے کے بعد مسجد میں آ جاتے, ہم اذان سننے کے بعد گھر میں بیٹھتے ہیں. ہمیں زیادہ نیکیوں کی ضرورت ہے یا مدینے والے مصطفیٰ کو نیکیوں کی ضرورت ہے؟ ہمیں ضرورت ہے تو ہمیں زیادہ جلدی تیاری کرنی چاہیے جمعے کی. اور جمعہ عید سے بھی بڑا دن ہے. اگر ہم سمجھتے کہ جمعے کی فضیلت اور جمعے کی شان کیا ہے, مفسرین کرام لکھتے ہیں ہم گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر مسجد میں آتے ہیں کہ جمعے کی شان کیا ہے. حضور 2 دن پہلے جمعے کی تیاری شروع کرتے. حضور جانتے تھے یہ دن کتنا افضل اور شان والا ہے. ہم نہیں جانتے, جانتے ہوتے تو پہلے تیاری کرتے. اللہ نے قرآن کریم کی آیات نازل فرمائی. آپ بولتے ہیں اللہ قرآن کریم کی آیات نازل فرماتا ہے. حضرت فاروق اعظم وہ ہستی ہے جن کی زبان پر حق بولتا ہے. فاروق کا جو لقب ہے یہ لقب مدینے والے مصطفیٰ نے عطا فرمایا ہے. فاروق کا والی ہے جس پر عدل ناز کرتا ہے. فرمایا عدل و انصاف کرنے والی ہستی جو ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ ایک دن ایسا آیا, آپ سر جھکائے, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے, آنکھوں میں آنسو تھے. تھوڑی دیر گزری, کیا دیکھتے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ اور آپ کے دونوں صاحبزادے حضرت امام حسن اور سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ تینوں ہستیاں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے تو دیکھا آپ سر جھکا کر رو رہے تھے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ نے پوچھا کیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیوں رو رہے ہیں یا امیر المومنین؟ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے علی میں اس لیے رو رہا ہوں, میرے رونے کی وجہ یہ ہے
زیادہ ہے، کیا میں عدل کرتا ہوں یا نہیں کرتا؟ اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میں عدل نہیں کر رہا، انصاف نہیں کر رہا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے کہا یا امیر المومنین، میں گواہی دیتا ہوں آپ عدل کر رہے ہیں، آپ عدل و انصاف کے ساتھ کام لیتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے حضرت امام حسن کی طرف دیکھا اور امام حسین کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہا یا حسن یا حسین، آپ یہ گواہی دیتے ہیں کہ میں عدل کر رہا ہوں، میں انصاف پر قائم ہوں؟ تو حضرت امام حسن امام حسین نے اپنے والد کی طرف دیکھا، ایسے چہرہ اٹھایا، حضرت علی المرتضیٰ کی طرف دیکھا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے کہا، فرمایا اے حسن اے حسین، تم دونوں گواہ ہو جاؤ، میں بھی گواہی دیتا ہوں حضرت عمر جو ہے یہ عدل و انصاف کرنے والے ہیں، جب بھی کسی کا فیصلہ کرتے ہیں نا انصافی نہیں بلکہ انصاف کرتے ہیں، یہ عدل کرنے والے ہیں۔ فرمایا تم تینوں گواہی دیتے ہو کہ میں عدل کرنے والا ہوں؟ فرمایا ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ عدل کرنے والے ہیں۔ یعنی تین ان ہستیوں کی گواہی حضرت عمر کے حق میں، آپ نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں آپ عدل اور انصاف کرنے والے ہیں، یعنی جن کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر فی الجنہ، فرمایا عمر جنتی ہے، اس کے بعد اگر وہ روئے، رونے کی وجہ خوف خدا ہو